وسلموا على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين درود شریف پڑھیں تمام احباب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت، احترام اور محبت کے لائق جگر گوشہ قبلہ مفکر اسلام، مفسر قرآن، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر سید فیصل ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، قبلہ مفکر اسلام، میرے استاد محترم، میرے مرشد اور مربی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے پوتے محترم جناب صاحبزادہ والا شان سید عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، یہاں انتہائی عزت و احترام کے لائق فخر و سعادت جناب سید مصباح الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق محترم مقام جناب پیر سید علامہ واحد علی شاہ صاحب حسینی جلگیزی دامت برکاتہ القدسیہ، اس جامع مسجد مرکز کا خطیب محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ میرحاج فاروق بچکندی صاحب، دیگر بہت ساری شخصیات، علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سادات کرام، معززین علاقہ آپ یہاں موجود ہیں، اور یہاں تشریف لانے والے میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آج آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے سورہ ضحیٰ کی ابتدائی 3 آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. انہی کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز چند معلومات چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
مفسرین نے اور محدثین نے اس سورہ مبارکہ کے شان ورود اور شان نزول کے حوالے سے دو طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ ان دونوں کو اگر میں اکٹھا بیان کروں تو اس طرح بیان کروں گا کہ جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ قلب مبارک پہ نازل ہوئی تو اس کے بعد اختلاف روایات کے مطابق 12 دن یا 15 یا 16 دن یا حد 29 دن تک وحی نازل ہونے کا سلسلہ رک گیا، منقطع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری سی بات ہے، یقینی بات ہے کہ اس انقطاع نزول وحی کے اوپر آپ پریشان ہوئے اور پریشان ہونا بنتا تھا۔ جن کانوں نے اللہ کی اپنی آواز میں کلام سننے کا مزہ پا لیا ہو، مٹھاس پالی ہو، تو اچانک اگر کچھ دن وقفہ آ جائے تو عاشق جو ہے محبوب جس دن نظر پھیر کے ادھر سے ادھر دیکھ لے اور عاشق کو نہ دیکھے تو عاشق اس دن ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے سب سے بڑے عاشق تو میرے حضور ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ اس پر مستداد یہ کہ آپ کے گھر کے صحن کے بالکل ساتھ متصل ابو لہب کا گھر تھا۔ اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بدترین مخالف تھی حضور علیہ السلام کی، انتہائی بدترین دشمن تھی۔ وہ کیا تکلیف ہے ذہنی یا جسمانی جو اس نے حضور علیہ السلام کو نہیں دی، اس نے حضور علیہ السلام کو تانے دینا شروع کر دی کہ تمہیں تو تمہارے خدا نے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے تو میں دیکھ رہی ہوں 3 راتوں سے تم اٹھے نہیں ہو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں علالت بھی تھی، جس کی وجہ سے سحری کے وقت میں حضور علیہ السلام بیدار نہ ہوئے۔ اب یہاں میں ایک بات کرنے لگوں، پہلے حضور ویسے ہی پریشان تھے کہ جو نزول وحی ہے اس کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر تانے بھی ملنے لگ گئے۔ میرے دوستوں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اجنبی بندہ اگر آپ کو تانا دے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، جب اپنے آپ کو تانے دینے لگ جائیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تانا دیا گیا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچیں کیفیت حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کی کیا ہوئی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت کے اندر آپ اپنے گھر میں جلوہ فرما ہیں اور جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے 29 دن بعد یا 16 دن بعد یا 12 دن بعد یہ آیات حضور علیہ السلام کے قلب منیر پہ نازل کرتے ہیں اور حضور کو تسلی دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے۔ اگر ایک معنی کیا سجا کا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب جن میں جو ٹانے دیتے ہیں
انہیں آپ واشگاف الفاظ میں میرا پیغام پہنچائیں. میں خدا اعلان کر رہا ہوں ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے, ناراض بھی نہیں ہے. اچھا ویسے ایک اور بات ہے, اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ما ودعک ربک ما ودعک اللہ, اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا, رب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں, ما ودعک ربک, تیرے رب نے نہیں چھوڑا. دنیا والوں کو اللہ بتا رہا ہے, جنہیں تم تانا دے رہے ہو کہ خدا نے انہیں چھوڑ دیا, دنیا والوں تمہیں بھی جو رب ملا ہے ان کی نسبت سے ملا ہے. تو جن کی نسبت سے تمہیں خدا ملا ہے, تم اگر اللہ والے ہو گئے تو جن کی نسبت سے ملا ہے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا. ما ودعک ربک وما قلی. اب میں آگے بڑھوں گا. قبلہ شاہ جی, آپ کی نظر اور میرے مرشد کی نگاہ کا صدقہ, ہمارے 5 منٹ گفتگو کے ابتدائی ہمارے اوکھے ہوتے ہیں, اس کے بعد الحمدللہ مجمع ہمارے دل میں آتا ہے. میں ہاتھ میں نہیں کہوں گا, اب ہم آپ کے دل میں اتر گئے, آپ ہمارے دل میں اتر گئے. اب آپ کے چہرے میری طرف سنیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تعالی, آپ فرماتے ہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کو ملنے والے تانوں کا جواب دینے کے لیے فرمایا والضحیٰ, ضحیٰ یعنی چاش کی قسم. پھر فرمایا واللیل اذا سجا, رات کی قسم. اب یہاں سوال سنیں. وہ کہتے ہیں ایک طرف کہا چاش کی قسم, دوسری طرف کہا رات کی قسم. اور یہ جو چاش کا وقت ہوتا ہے, جب یہ رات کے مقابلے میں ذکر کیا جائے تو راضی کہتے ہیں کہ عربوں میں محاورہ ہے, چاش رات پوری کے مقابلے میں آئے تو مراد پورا دن ہوتا ہے. اب سوال سنے راضی کا, سوال یہ ہے کہ ایک طرف چاش دن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, دوسری طرف پوری رات ہے. رب ذوالجلال نے کیا سمجھایا یہاں پر؟ اگر ادھر پوری رات کہہ کر قسم اٹھائی واللیل, ادھر وہ کہہ سکتا تھا والنہار کہ پورے دن کی قسم. فرمایا نہیں والضحیٰ, تو چاش دن کا ایک چھوٹا سا حصہ مقابلے میں پوری رات ہے. اے اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ راضی فرماتے ہیں سمجھانا وہ یہ چاہتا ہے کہ دن کا ابتدائی شروع کا چھوٹا سا حصہ جیسے پوری رات کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے, پوری رات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بالکل ایسے دنیا والوں, میں نے ایسا رسول تمہیں عطا کر دیا ہے کہ 1,24,000 کموں میں انبیاء رسول ایک طرف ہیں, مصطفیٰ کا حسن ایک طرف ہے. جیسے چاش پوری رات میں بھاری ہے, حسن مصطفیٰ کا جلوہ سارے نبیوں کے حسن پہ بھاری ہے. والضحیٰ, ہائے 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 ہائے. اب میں جو بات حوالے کے طور پہ ایک اور عرض کرنے لگوں, سنو. رب نے کہا والضحیٰ, جیسے ضحیٰ پوری رات پہ بھاری, دن کا ابتدائی حصہ چاش پوری رات پہ بھاری. جمال محمدی اسی طرح سارے انبیاء کے حسن پہ بھاری ہے, بلکہ کوئی ان کے حسن کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اب آؤ جناب والا, ادھر سنو ادھر. جس وقت شاہ جی مصباح حسن شاہ جی اور وادی شاہ جی مجھے مداج صاحب کہنے لگے استاد جی ماحول جڑا ہے جی وہ اپنے اندر ہے. میں کیا غم نہ کریں, اپنے ہوں یا پرائے ہوں, الحمدللہ کربلائی سیدوں کے پاؤں میں بیٹھ کے پڑھنے والے. انشاءاللہ مسئلہ کہیں پہ بھی نہیں. ادھر سنیں,
تو اس نے کہا بندہ پیڑ نہ ہوتا اسی پیڑ نے اسی کلمہ لینے الحمدللہ کلمہ بھی نہیں گیا نہ بدل دے انشاءاللہ. اچھا آپ سنیں اللہ نے فرمایا جیسے چوہاں اور چاش پوری رات پہ بھاری ویسے مصطفیٰ سارے نبیوں کے حسن پہ بھاری. حضور کے حسن کا کوئی وزن کر ہی نہیں سکتا. آؤ میں ایک بات بتانے لگا ہوں. جب حضور علیہ السلام کا نکاح ہونے لگا جناب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تو سیدہ خدیجہ کے فضائل پر خطبہ دیا تھا ورقہ بن نوفل نے کہ خدیجہ کے اوصاف یہ ہیں ان کے خاندان کے اوصاف یہ ہیں. تو پتہ ہے محمد عربی کے اوصاف پر خطبہ کس نے دیا تھا؟ مصطفیٰ کی نعت کا جلوہ کس نے دیا تھا؟ مصطفیٰ کا نعت خان کون تھا اس وقت؟ آئے اور جنہوں نے خطبہ دیا ان کے الفاظ بھی بتاؤں گا. وہ کہا انہوں نے کہ حسن مصطفیٰ کا وزن کوئی کر ہی نہیں سکتا جیسے دوہا رات پہ بھاری. آؤ جناب ابو طالب حضرت ابو طالب خطبہ سنو. آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں. کوئی بندہ اگر مجھے کہے کہ ادھر حضرت ابو طالب کا ذکر کیسے آیا تو میں نے کہا وہ ادھر موازنہ دوہا اور لیل کا ہے. تو مصطفیٰ کے خطبہ نکاح میں ابو طالب نے بھی حضور کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا تھا خدیجہ کے خاندان والوں خدیجہ بھی بہت اونچی ہے پر میرا محمد سب سے اونچا ہے. میرا مصطفیٰ تو سب سے بلند ہے. آپ ذرا خطبے کے الفاظ سنو. کہا الحمدللہ الذی جی حضرت ابو طالب نے پوری زندگی میں ذمہ داری سے تمام کتب احادیث تمام کتب سیرت تمام کتب تفاسیر پر میں ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں آج ہی پڑھیں. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب ابو طالب نے لات کا نام لیا ہو منات کا نام لیا ہو عزا کا نام لیا ہو یغوث کا نام لیا ہو. ابو طالب نے اور عبد المطلب نے جب بھی نام لیا ہے اللہ کا نام لیا. الحمدللہ. حضرت عبد المطلب کی باری آئی. بی بی آمنہ کے حجرے میں آئے خوشخبری ملنے کے بعد تو کہا بیٹی ذرا بیٹا جو میرا آیا ہے میری باہوں پہ تو ذرا ڈالو نا ان کو. باہوں پہ ڈال کے حضور کو پھر کعبے کے پاس لائے اور کہا الحمدللہ الذی. ابو طالب بھی الحمدللہ الذی بولے اور عبد المطلب کہے الحمدللہ الذی آتانی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو کتنا مہربان ہے تو نے ایسا بیٹا عطا فرما دیا. حاضر غلام الطیب الارضانی اتنا پاک ہے اتنا پاک ہے اس کی تو بغلوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے. یہ تو بغلوں سے بھی خوشبو اور سفیدی نظر آ رہی ہے. تو اسی شخصیت. اچھا میں ایک دفعہ گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا بہت ہی روایت ہے ایمان نہ ہونے پر. میں نے کہا ایک ہی ہے. میں نے کہا اکلوتی روایت ہے. کہنے لگا کہ ہاں جی حضور علیہ السلام نے کہا تھا تو انہوں نے آگے سے کہا تھا بل علی ملت عبد المطلب. اے میرے بیٹے میں عبد المطلب کی ملت پہ ہی تو ہوں عبد المطلب کے دین پر ہی تو ہوں. میں نے کہا میرے بھائی یہ تو ان کے ایمان کی دلیل ہے یہ تو ان کے ایمان کا اشارہ ہے. اس لیے کہ عبد المطلب کا دین ابراہیمی تھا اور دین ابراہیمی دین توحید ہے. اگر ابو طالب کہہ دے ملت عبد المطلب پہ ہوں تو معنی یہ ہے کہ میرا بھی دین وہی ہے جو عبد المطلب کا ہے. عبد المطلب کا دین وہ ہے جو مدر کا ہے. مدر کا وہ ہے جو مدرکہ کا ہے. مدرکہ کا وہ ہے جو کنانہ کا ہے. ان کا وہ ہے جو الیاس کا ہے. ان کا وہ ہے جو اسماعیل کا ہے. اسماعیل کا وہ ہے جو ابراہیم کا ہے. ابراہیم کا وہ ہے جو
मोहम्मद अरबी। ऐसे एक और बात सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह का खुतबा भी शुरू किया, बाकी अल्फाज अभी नहीं बयान कर रहा, बस एक जुमला सुनाने लगूं। उन्होंने कहा सुन्ना इब्न अखी हादा मुहम्मदुन अब्दुल्लाह मन। एक मतन है रूहुल बयान का जिसमें इन्होंने लफ्ज़े मन इस्तेमाल किया, बाकी सारे खुतबों में मतन जितने भी हैं उसमें ये लफ्ज़ नहीं। इस्माइल हकी ने रूहुल बयान के अंदर कमाल कर दिया। उन्होंने कहा अल्लाह ने मदनी दौर के अंदर हुजूर के हिजरत के बाद मदनी दौर के अंदर सूरह आले इमरान ने कहा लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने मन फरमाया। और इस्माइल हकी कहते हैं अल्लाह ने बहुत बाद में मन कहा। मदनी दौर में, मक्की दौर में जिस वक्त खुतबा दिया जा रहा था हुजूर के निकाह का, उस वक्त जिस शख्सियत ने हुजूर को मन कहा था वो शख्सियत अबू तालिब की शख्सियत थी। अच्छा वैसे शाह जी, हज़रत उमर फारूक के मुवाफ़क़ात हम बयान करते हैं कि उनकी राय के मुताबिक कुरान आ गया, जो जुमला उन्होंने कहा उसके मुताबिक कुरान आ गया, तो मान लो अबू तालिब के मुवाफ़क़ात में तो ये है ना, उन्होंने पहले कहा था हाज़ा मन्नुन, ये एक मन है। अल्लाह ने फरमाया महबूबा तेरे चाचे ने जो तेरी नात पढ़ी है मैं खुदा भी वही नात पढ़ूंगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अच्छा जी, जनाब अबू तालिब कहने लगे हाज़ा मन्नुन, ये मेरा बेटा मन है। अच्छा इधर सुनो, मन लिसानुल अरब का मुसन्निफ लिखता है मन वजन के उस बाट को कहते हैं जिसके साथ हर एक का वजन मालूम किया जा सके, लेकिन उस बाट का वजन किसी के साथ भी मालूम न किया जा सके। बस ऐसे ही है। जनाब अबू तालिब ने कहा जो चाहता है उसको उसका वजन पता चल जाए तो जरा देख ले मोहम्मद अरबी के साथ ताल्लुक कैसा है। और अगर ये चाहते हो कि तुम्हें पता चले मुस्तफा के साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा है, तो मुस्तफा के बच्चों के मामले में जरा देखो तुम्हारा रवैया कैसा है। अगर इनके मामले में बेहतरीन हो तो समझ लो मुस्तफा से ताल्लुक मजबूत है। मुस्तफा से ताल्लुक मजबूत हो गया तो ये मन है, ये तो है ही वजन वाले, जो इनके साथ जुड़ जाए ये उसको भी वजन वाला बना देते हैं, ये उसको भी वजन वाला बना देते हैं। सुनो, तामन्नु ला यूज़ुन बिही फतम मिन कुरैश फतम मिन कुरैश इल्ला रजहा बिही। अबू तालिब फरमाने लगे मेरे बेटे, मेरे मुस्तफा को कुरैश का कितना हसीन से हसीन नौजवान ले आओ, उसके साथ खड़ा करो ना, तो अल्लाह के फजल से सबका हुस्न मांद पड़ जाएगा, मेरे बेटे का हुस्न सबसे आगे निकल जाएगा। कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। तो मैंने कहा कि अल्लाह ने भी हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर उठने वाले तानो तशरीह का जवाब देने के लिए कहा दुहा और लैल। अब एक और बात सुनो, राजी चूंकि पेचो ताब का ताजदार है, पेचो ताब का बादशाह है, गंजलत किस्म की आभास उठाता है। सुनो अगला नुक्ता, राजी कहते हैं कि एक कौल दुहा और चाश में एक और कौल भी है। कहते हैं कि अल्लाह ने पहले दुहा की कसम उठाई फिर रात की। वजह यह है हुजूर पे तो वही नाजिल होना रुकी थी, तो रब ने उसका जवाब देने के लिए ये क्यों कहा? कहते हैं इसलिए कहा कि जो रात होती है ना, रात उसमें बंदा तन्हाई में होता है, वहशत में होता है, और रात बंदे को डिप्रेस भी करती है, परेशान भी करती है। रात छा जाए तो अक्सर लोग इंतज़ार करते हैं कब सुबह हो जाए। और मियाँ साहब ने एक जगह ये कहा था कि रात पवे ते बेदर्दान नींद प्यारी आवे।
بے درد بندے کو رات کا پتہ ہی نہیں چلتا، گزر گئی آئی گزر گئی تے درد منداں نوں تانگ سجن دی سدیاں آن جگہ پہ۔ جناب یہ جو رات کا لمحہ ہے یہ تنہائیوں والا ہے، وحشتوں والا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا مجھے قسم ہے رات کی تنہائیوں اور وحشتوں کی کہ اے محبوب جیسے رات ختم ہو اس کا کلیجہ گر جائے تو اندر سے بو پھٹتی ہے، صبح نو کا آغاز ہوتا ہے تو اداس دل ان پہ بہار آ جاتی ہے۔ محبوبہ میں اس کی قسم اٹھا کے تجھے یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ اس پوری کائنات میں رہنے والے ہر انسان کا دل مرجھایا ہوا تھا، پژمردہ تھا، مایوس تھا، نا امید تھا، چہروں کی رونق ماند پڑ چکی تھی۔ لیکن محبوبہ جب 12 ربیع الاول کی صبح طلوع ہوئی تو نے جلوہ فرمایا آمینہ کے حجرے میں، تو جیسے چاشت کا وقت آئے تو رات کی وحشتیں بھاگ جاتی ہیں، مصطفیٰ آئے تو ہر طرح کی وحشتیں کافور ہو گئی، بہار آ گئی اور رونقیں آ گئی اور نور آ گیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب ایک اور بات سنو، امام راضی نے ایک اور نقطہ یہاں پر یہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بھی بیان کیا، میں ان کے الفاظ بیان کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں وَمُراد بعض گوئن کہ مراد از ضحیٰ روئے پیغمبرس و از لیل موئے او کہ در سیاہی ہم چو شمس۔ فرماتے شاہ عبدالعزیز دہلوی کہ ایک قول یہ بھی ہے یہ جو چاشت کا وقت ہے اللہ نے بیان یہ کر کے مراد مصطفیٰ کا چہرہ لیا، اور لیل اذا سجا رات کہہ کر حضور کی زلفیں مراد نہیں ہے۔ اچھا یہاں بھی ایک عرض کروں گا، علماء لغت نے لکھا کہ سجا کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے سکون میں آ جانا، ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ تو میں آپ کو عرض کروں گا اللہ نے مصطفیٰ کی زلفوں کے لیے کہا اللیل اذا سجا، رات جب ڈھانپ لے۔ گویا رب یہ فرمانا چاہتا ہے محبوبہ تیری اس ادا کی بھی قسم ہے کہ جب حشر کے میدان میں تو اپنی زلفیں عنبری کھولے گا تو اپنی امت کے کتنے گناہگاروں کے گناہوں کو ڈھانپ لے گا، ان کے عیبوں کو ڈھانپ لے گا۔ اور جیسے چاشت کا وقت آئے نا تو بندہ بہارا ہو جاتا ہے، تو جو اے محبوب اداس چہرے والا بھی تیرا چہرہ دیکھ لے اس کی ساری ناامیدیاں ختم ہو جاتی۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بات کروں گا، آپ نے تجربہ کیا ہوگا اگر نہیں تو کریں، صبح جو چاشت کا وقت ہوتا ہے تقریباً آج کل 8 بجے یا 8:15 بجے کا وقت ہوتا ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں اندازہ ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ منہاج صاحب آپ اس وقت سورج کی طرف دیکھیں آپ کی آنکھیں تھکیں گی نہیں، بلکہ کہتے ہیں اس وقت کی جو دھوپ ہے نا، جس کی آنکھیں خراب ہو اس کو وہ دھوپ لگوائیں، جس کو کوئی بھی بیماری ہے اس کو وہ دھوپ لگوائیں۔ کہتے ہیں ڈپریشن کا مریض بھی اس وقت اگر اس روشنی میں چہل قدمی کرے گھاس پر اس کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ رب نے چہرہ مصطفیٰ کے لیے چاشت کے وقت کا ذکر اس لیے کیا، کہا جیسے اس وقت سورج کو دیکھ سکتے ہو آنکھیں تھکتی نہیں ہیں، اسی طرح میں نے حسن مصطفیٰ کے اوپر بشریت کا لباس پہنا کر تمہارے سامنے بھیجا تاکہ تم انہیں آسانی سے قریب ہو کے دیکھ لو، وگرنہ اگر حضور کا پورا حسن ظاہر ہو جاتا، پورا حسن ظاہر ہو جاتا تو تاب دید کس میں نہ ہوتی، تاب نظارہ کسی میں نہ ہوتی۔ اس سورج کو آپ یہ آب و تاب کے ساتھ چمکے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، تو حضور کا حسن، مصطفیٰ کا حسن، میرے دادا استاد، میرے مرشد پیر سید حسین شاہ صاحب دامن برکاتہ القدسیہ کے استاد حضور شیخ القرآن
قبلہ حضرت علامہ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہو اس کو اللہ نے سورج کہا ہے اور ہمارے محبوب اللہ نے سراج منیر کہا ہے، اور منیر کا معنی ہے روشنی دینے والا۔ گویا اس کو اللہ فرما رہا ہے اتنا غرور نہ کر اس سورج اپنی روشنی کے اوپر کہ میں بڑا ہوں، بڑی روشنی دینے والا ہوں۔ غرور نہ کر، تجھے بھی روشنی در مصطفیٰ سے مل رہی ہے، سراج منیر۔ اگر اس کو پوری آپ و تاب میں یہ آگے آپ نہیں دیکھ سکتے تو اس نے مصطفیٰ کو کہاں سے دیکھیں گا؟ اس نے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھ چاہیے، سمجھے نہیں؟ اس نے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھ چاہیے، جمال محمدی کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھ چاہیے۔ دیکھتا تو ابو لہب بھی تھا، دیکھتا تو ابو جہل بھی تھا، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن جنہوں نے دیکھا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، بلال حبشی، حسنین کریمین، انہوں نے ان آنکھوں سے بھی دیکھا، ان آنکھوں سے بھی دیکھا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ہاں جی، اب مصباح الحسن شاہ صاحب، عادل شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اور الطاف شاہ صاحب قبلہ اگلا قول سنیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی لا استبعاد فیہ، اس میں کوئی بود نہیں ہے، بود نہیں ہے، حیرت والی بات نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ الضحیٰ، یہ ضحیٰ چاش کا وقت، فرمایا ذکور و اہل بیت ہی۔ علماء عربی سمجھ گئے، اب آگے ان آپ لوگوں کو بھی سمجھاؤں گا۔ الضحیٰ ذکور و اہل بیت ہی، فرمایا یہ جو اللہ نے کہا نا چاشت کے وقت کی قسم، اللہ نے ضحیٰ کہہ کے حضور کے گھرانے کے سارے مردوں کو مراد لیا، اوپر بھی ہیں نیچے بھی، سارے مرد ذکور و اہل بیت ہی۔ اور فرمایا واللیل، اور یہ جو رات ہے اناسہم، حضور کے گھرانے کی ساری عورتوں کو مراد لیا۔ جیسے رات کا اندھیرا ہو کچھ نظر نہیں آتا، مصطفیٰ کے گھرانے کی عورتوں کی شان یہ ہے ان کے تو سر کا ایک بال بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا ہے۔ اگر دوپٹہ سر کا ایک بال بھی سامنے آیا تو منہ چھپا لیا سورج نے۔ اناس ہی، ان کے گھرانے کی عورتیں، قسم ہے محبوبہ تیرے گھر کے مردوں کی، قسم ہے محبوبہ تیرے گھر کی عورتوں کی۔ ماں ودہ کا رب کا وما کلا، جس کا گھرانہ اتنا پیارا ہو، جو خود اتنا پیارا ہو، جو سارے پاک ہو، جو سارے نور ہو، نور کا گھرانہ ہو، انہیں کوئی چھوڑا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس گھرانے کو خدا نے نہیں چھوڑا ہے تو خدا کے بندو تم بھی نہ چھوڑو۔ جس کے گھر بیٹھے ہو، جس کے گھر بیٹھے ہو وہ تمہیں کہہ رہا ہے۔ اچھا ادھر دیکھیں، رب نے بھی ماں راضی نے کیا بات نے کہا حضور کے گھرانے کے مرد، یہ چاش سے مراد ہے۔ اس کا مطلب چاش کے وقت میں جو روشنی ہوتی ہے نا وہ پیلی نہیں ہوتی، چٹی روشنی، نور۔ تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے اجداد دیکھو، عبد المطلب دیکھ لو، عبداللہ دیکھ لو، اوپر چلتے جاؤ، الیاس، کنانہ، مدرکہ، مدر اور مرہ، کہاں اوپر چلتے جاؤ، جن کو چاہو دیکھو۔ اور ادھر نیچے آؤ، ہائے ہائے ہائے، حسین حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو، زین العابدین کو دیکھو، باقر باغ کو دیکھو، جعفر صادق کو دیکھو، علی رضا کو دیکھو، علی نقی کو دیکھو، علی تقی کو دیکھو، حسن عسکری کو دیکھو، اور آخر زمانہ میں مہدی کو بھی دیکھ لینا، تمہیں لگ پتا ہے۔ آپ سارے احباب بڑی محبت والے، مجھے نا ایک دفعہ
بار بار گھٹنوں پہ حاضری لگاتا ہوں یا ویسے بات بتاؤں جس شخصیت کے یہ بیٹے ہیں اس طرح نہیں ذرا پیار سے جس شخصیت کے یہ بیٹے ہیں اگر وہ ہم جیسے نکموں کو اپنے قدموں میں بٹھا کے ہم سے تقریریں کروا لیتے ہیں تو ان کی تو رگوں میں خون حضور کا بھی ہے، مفکر اسلام کا خون بھی ان کی رگوں میں، جناب جو ہمیں پھوکے مار کے ہم سے تقریریں کروا سکتے ہیں ان کے اپنا عالم کیا ہوگا، اپنا عالم کیا ہوگا۔ تو میں اس لیے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، ہم ان کو تقریر ہی سنا رہے ہم سے اچھا ماشاءاللہ ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو عظمتیں دی، یہ ان کی اصابع نوازی، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ہم جیسوں کو اپنے سامنے بٹھا کے سنتے ہیں۔ اور ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ وہ منہاج صاحب مجھے کہنے لگے کہ کرم ہو جائے اگر سید فیصل حسین شاہ صاحب سے آپ ٹائم دے دیں، میں کہ یار درخواست میں میری طرف سے کر دوں گا، اور اللہ کا شکر آج تک جب بھی میں نے درخواست کی ہے میری درخواست ٹالی نہیں ہے۔ تو شاہ جی فرمانے لگے رام نہ کرو تو یہ درخواست اتنے بھی نہیں ڈالیں اتنے بھی ڈالیں گے۔ میں کہ شاہ جی یہ جو بات ہے اس نے ہمارا دل باغ باغ کر دیا۔ اچھا جی سنو بات سنو، آپ اچھے لوگ ہیں، اب جو بات میں کرنے لگوں ایک اور سنو۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ اور لکھا، وہ کہتے ہیں یہ جو گھڑی ہے دو ہاتھ چاشت والی، یہ کون سی گھڑی ہے؟ شاہ عبدالعزیز دہلوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد، اور امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصل میں وہ چاشت کا وقت ہے، دن کا شروع کا وقت ہے جب فرعون نے سارے جادوگر جمع کیے اور چیلنج کیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تمہارا مقابلہ کرواؤں گا اور موسیٰ یہ سارے جادوگر تمہیں آج ہرائیں گے۔ ہر زمانے کے فرعون کو یہ زوم ہوتا ہے، یہ اس کا جھوٹا خیال ہوتا ہے کہ میں سارے جادوگر اکٹھے کر کے تو سچے بندے کو ہرا دوں گا۔ جناب والا ہر دور کا فرعون اسی میں مر گیا کہ میں سارے جمع کروں گا ایک موسیٰ کو ہرانے کے لیے، لیکن سارے ہار جاتے ہیں، موسیٰ جیت جاتا ہے۔ رب نے فرمایا یہ ایک دور کا نہیں، ہر زمانے کا قانون ہوگا۔ موسیٰ اکیلا ہوگا، ابراہیم اکیلا ہوگا، اسماعیل اکیلا ہوگا، نوح اکیلا ہوگا، یعقوب اکیلے ہوں گے، یوسف اکیلے ہوں گے، ایوب اکیلے ہوں گے، محمد عربی ایک ہوں گے، علی اکیلا ہوگا، حسن اکیلا ہوگا، حسین اکیلا ہوگا، مقابلے میں سارے جمع ہوں گے لیکن سارے مل کر بھی مٹ جائیں گے، یہ اکیلے رہ کے بھی چھا جائیں گے۔ کہا کہ یہ وہ وقت ہے جب سے سارے جادوگر اکٹھے کیے نا اور کہنے لگا مقابلہ کرو موسیٰ کا۔ اچھا وہ بھی بڑے، انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے پھینکیں گے یا جو ہمارے پاس ہے ہم پہلے پھینکیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ چونکہ انہوں نے ادب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ نے اس ادب کی وجہ سے انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دیا۔ ان جادوگروں کو سمجھے نہیں ہو، اگر ادب کریں جادوگر تو اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے، تو مولوی اگر ادب چھوڑ دے تو علم ختم ہو جاتا ہے، ہدایت ختم ہو جاتی ہے، شعلہ بیانی کام نہیں آتی، شیریں مکانی کام نہیں آتی ہے، منطق فلسفہ کام نہیں آتا ہے۔ اگر ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے شرم کرنی چاہیے۔ ہم تو ان اکابرین کے ماننے والے ہیں کہ جن اکابرین کے اندر امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت آتی ہے۔ 16 سال کے امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ مسند تدریس پہ پڑھا رہے ہیں، عمر بھی زیادہ ہے، علم کا تنتنا بھی ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، لیکن سامنے سے امام جعفر صادق 16 سال کی عمر، وہ گزرتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
وہ جب تک ہیں اب کھڑے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر کسی نے پوچھا کہ حضرت معاملہ کیا، یہ بچہ آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور میں تمہیں تو بچہ نظر آتا ہے، مجھے اس میں مصطفیٰ کا جمال نظر آتا ہے۔ تو زمانہ امام مانتا ہے اور تم کیا ہو؟ پتر جمے نہ جمے، آگے کی پتر جمے نہ جمے تو پتہ نہیں ابا پتہ نہیں کس نہ بندے جناب۔ بات یہ ابھی آپ نے پڑھا ہی کیا ہے، کیا پندی اور کیا پندی کا شوہر۔ 7 سال آپ نے پڑھ لیا، 12 سال آپ نے پڑھ لیا، تو آپ نے سوچا ابو حنیفہ سے بھی میں آگے چلا گئی ہوں، میں جناب احمد ابن حنبل سے بھی آگے چلا گئی ہوں۔ آپ گالیاں دیں سادات کو، آپ گالیاں دیں غوث پاک کو، آپ گالیاں دیں مجدد صاحب کو، آپ گالیاں دیں جناب مجدد افسانی کو اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے معاملے میں آپ بے ادب ہو جائیں تو یاد رکھو، اگر جادوگر ادب کریں، کہیں حضور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں حضور پہلے آپ آئیں گے یا پہلے ہم آئیں؟ ادب سے پوچھا تو مفسرین کہتے ہیں ادب موسیٰ کا کیا، اللہ نے دل ہدایت سے بھر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے تم جو کچھ تمہاری پٹاری میں ہے نا پہلے وہ سارا کچھ باہر نکل، جو کچھ ہے کرو دوسرے۔ اور مولانا ظفر دھاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک جگہ مناظرہ ہو گیا، ان کو مد مقابل جو مناظر تھا اس نے کہا جی ہاں جی مولوی صاحب پہلے تسی یا پہلے کیا ہونا کہ جو تم کرنا ہے پہلے کر اصل بات انشاءاللہ۔ اچھا جی وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو کچھ پھینکنا تھا پھینکا، موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک کام کیا، ہاتھ کا ڈنڈا پھینک دیا، وہ اژدہا بن کے سب کچھ نکل گیا۔ بات سنو، اس پہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ وہ جو سجدے میں گرے تھے جادوگر، وہ چاش کا وقت تھا، میرے رب نے بنا وقت ہاں، اے معبود مجھے اس وقت کی قسم ہے جب فرعونیوں کے سارے جادوگر موسیٰ کے قدموں میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ وہ وقت قریب آنے والا ہے، اے میرے محمد عربی تیرے سارے دشمن تیرے قدموں میں گریں گے، تیرے سارے مخالف وہ دب جائیں گے، سب ہاریں گے۔ دب کا صرف تیرے دین کا بجے، نام صرف تیرا اونچا ہوگا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اب میں اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آخری بات آج کی گفتگو کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں بعض مفسرین چنی گفتان کہ مراد الضحیٰ روز ولادت پیغمبر است، کہ یہ چاش سے مراد حضور کی ولادت کی صبح ہے، ولادت کا دن ہے۔ ومراد از لیل شب معراج است، اور رات سے مراد حضور کی شب معراج ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بس آخری بات یہ کروں گا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ سارے سرٹیفکیٹ، ساری سندیں لینے کے بعد اللہ نے ایک سند پتہ کیا دی، فرمایا اے معبود تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ خیر لک من الاولی۔ اور پھر آگے بتا گیا ہمیں والا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب۔ اچھا یہاں پہ بھی ایک لام تاکید، اوپر پہ آگے آ گیا سوفا، فرمایا والا سوفا، ان قریب تیرا رب ضرور تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اچھا اس پر میرے استاد فرماتے ہیں مفکر اسلام پیر سے اجاز شخص دامت برکاتہ ان کو سیاح فرماتے ہیں اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اصل میں بات پتہ کیا ہے، کسی کا کنبہ ہوتا ہے 4-5 بچے، کسی کا کنبہ ہے پوتے پوتیاں بھی، کسی کا کنبہ ہے بہن بھائی بھی۔ رب نے فرمایا محبوبہ تیرا کنبہ بہت بڑا ہے، ساری امت تو تیرا کنبہ ہے، ساری امت تو تیرا قبیلہ ہے۔ حضور نے جگہ فرمایا تھا کہ میرا تمہارے لیے وہی مقام ہے جو اولاد کے لیے باپ کا مقام ہوتا ہے۔ تو اے محبوب تیرا کنبہ قبیلہ بہت وسیع ہے، کامنا کرنا محبوبہ اتنا دوں گا 1500 سال بھی، قیامت تک بھی آنے والے تیرا کلمہ پڑھنے والے جو بھی ہوں گے دیتا
तुझे जाऊंगा, बांटता तू जाएगा और तू राजी होता चला जाएगा। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। ये तुम्हें ताना मारते हैं कि हमने तुझे छोड़ दिया। महबूब तू तो जब पैदा हुआ था तो यतीम था, तो हमने तुझे छोड़ दिया था। हमने तुझे मावा दिया था, पनाह दी थी, पनाह। अब वो यतीमी में पनाह कौन बना था? ये जरा सोचिए जाके। यतीमी में पनाह अब्दुल मुत्तलिब बने और उनके बाद अबू तालिब। बल्कि दिलचस्प बात ये है, सुनो, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जाने लगे तो आपने अपने सारे बेटे सामने खड़े किए और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहने लगे कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी एक को आपकी जिम्मेदारी दे दूँ, आपका कफील मुकर्रर कर दूँ। तो आप क्या चाहते हैं? आप इनमें से जिसको पसंद करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, आप नाम ले लें, उसे मैं आपका कफील मुकर्रर कर दूंगा परवरिश करने के लिए। आप जरा सुनो मिलकर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इख्तियार दिया, आप खुद फैसला करें। तो मेरे मुस्तफा करीम ऐसे दोनों बाहें फैलाकर खड़े हुए और दौड़ कर जाके अबू तालिब के साथ चिमट गए और चिपक करके कहा कि अगर मुझे इख्तियार दिया है तो मेरा इंतखाब तो अबू तालिब है, मेरा इंतखाब अबू तालिब है। ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगाने वालों, इंतखाबे मुस्तफा की तौहीन न किया करो, इंतखाबे मुस्तफा की तौहीन न करो। मुस्तफा अगर मदीना मुंतखब करे तो मदीना की तौहीन करोगे? मुस्तफा अगर मक्का का इंतखाब करे तौहीन करोगे? तो मुस्तफा ने इंतखाब किया अबू तालिब का और आपने इख्तियार दिया। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूबा जब तू यतीम था तो हमने तुझे पनाह दी, अब क्यों छोड़े? मेरे दोस्तों, इन्हीं मालूमात के साथ आपसे मैं इजाज़त भी चाहूँगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, जिंदगी रही फिर आया। तो आज वैसे मैं पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ, लेकिन मेरी तबीयत खुश हुई है। अब मैं हुजूर की क्लास साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशा मुफ़क्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा पीर सैयद फैसल रियाज़ हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की खिदमत में मैं दरख्वास्त करूँगा, जो आपकी मर्ज़ी और आपका मिजाज है